فتوحات المکیہ جلد اول باب ہفتم اسرار قلب نفس روح اور انسان کا حقیقی مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم فتوحات المکیہ جلد اول کے باب نمبر 7 کے روح پرور اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ باب شیخ محی الدین ابن عربی کی پوری تصوفانہ تعلیمات کی بنیاد سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس باب کا مرکزی عنوان ہے قلب، نفس، روح اور سر کے اسرار، انسان کا حقیقی مقام کیا ہے۔ ابن عربی اس باب میں انسان کی مکمل ساخت، اس کے ظاہر و باطن، اس کے اندر موجود لطائف و اسرار، اس کے روحانی مقامات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی وہ گہری منازل بیان فرماتے ہیں جو ہر سالک، ہر عارف اور ہر حقیقت کے مسافر کے لیے ناگزیر ہے۔ آج کا یہ سفر لمبا، گہرا، نورانی اور معرفت سے لبریز ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ابن عربی کے نزدیک انسان کا منصب باب کی ابتدا میں ابن عربی فرماتے ہیں، انسان دو جہانوں کا مجموعہ ہے، ایک خاک کا پیکر اور دوسرا نور کا ذرہ، یعنی انسان مٹی سے بنا جسم بھی رکھتا ہے اور نور سے بنی روح بھی رکھتا ہے۔ یہی دوہرا نظام اس کے امتحان، اس کے شرف اور اس کے بلند مقام کی بنیاد ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جو انسان اپنے ظاہر کو سمجھ لے وہ دنیا کو سمجھ لیتا ہے، اور جو اپنے باطن کو پالے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ قلب انسان کا نوری مرکز ابن عربی فرماتے ہیں، قلب اللہ تعالیٰ کا عرش صغیر ہے۔ قلب کی 3 حالتیں: قلب سلیم وہ دل جو شرک، نفاق، حسد، غرور اور نفسانی ضد سے پاک ہو۔ قلب منیب وہ دل جو مسلسل اللہ کی طرف لوٹ کر آتا رہے، یہ دل دھڑکتا نہیں بلکہ ذکر کرتا ہے۔ قلب عارف وہ درجہ جہاں دل اللہ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، دل ہر لمحہ تجدد میں رہتا ہے، اس کی کیفیت ہر پل بدلتی ہے، اسی لیے انسان کے فیصلے کبھی نور سے ہوتے ہیں، کبھی ذات سے اور کبھی نفس سے۔ دل کو سمجھنا انسان کو سمجھنا ہے۔ نفس کے پردے اور اس کی اقسام، یہ باب نفس کی حقیقت پر نہایت گہری گفتگو کرتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، نفس وہ پردہ ہے جو حقیقت کو دھندلا دیتا ہے۔ نفس کی منازل ہے نفس امارہ بدی کا حکم دینے والا نفس، خواہش، غصہ، حسد، جلن اور لالچ کی آماجگاہ۔ نفس لوامہ غلطی پر اپنے آپ کو ملامت کرنے والا نفس، روحانی بیداری کی پہلی سیڑھی۔ نفس مطمئنہ پرسکون نفس، نہ دنیا کی خوشی اس کو ہلا سکے، نہ مصیبت کا غم اس کو توڑ سکے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، قرب الہی نفس کے مرنے سے ملتا ہے اور روح کی زندگی نفس خاموش ہونے سے۔ روح عالم امر کا سفیر، روح کے بارے میں ابن عربی کا بیان نہایت نورانی ہے۔ روح کسی مقام کی محتاج نہیں، یہ آسمان کی مسافر اور خدا کے حکم کی امین ہے۔ روح کا سفر، عالم ارواح میں حکم ملا، عالم مثال میں صورت بنی، دنیا میں جسم کا لباس پہنایا گیا، برزخ میں صفائی ہوتی ہے، آخرت میں کمال کی پرواز ہوتی ہے۔ روح صرف اس وقت ابھر کر سامنے آتی ہے جب نفس کمزور ہو جائے اور دل پاک ہو جائے۔ سر حق کا رحمت زدہ راز، سر انسان کا وہ لطیف حصہ ہے جس کا علم بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، سر وہ مقام ہے جہاں بندہ نہیں بولتا، حق بولتا ہے۔ سر کی نشانیاں، نہ سوچ کی آواز، نہ نفس کا اثر، نہ جذبات کا طوفان، بلکہ خاموشی کا نور، محبت کی چادر اور قرب حق کا پہلا دروازہ۔ سر اس وقت کھلتا ہے جب بندہ اپنے رب سے سچ بولنا سیکھ لے۔ انسان کا حقیقی مقام، خلافت الہیہ باب کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ ابن عربی فرماتے ہیں، انسان اللہ کے اسماء کا مظہر ہے، یعنی انسان رحمت کا مظہر، رحیم کا مظہر، عدل کا مظہر، علم کا مظہر، حکمت کا مظہر۔ جتنے اسماء الہی کے جلوے دل میں روشن ہوں گے، اتنا ہی انسان کا مقام بلند ہوگا۔ انسان زمین و آسمان کا بل، ابن عربی فرماتے ہیں،
انسان وہ مخلوق ہے جو زمین پر چلتی ہے اور آسمان کی طرف اٹھتی ہے، یعنی جسم زمین سے بندھا ہے، روح عرش سے جڑی ہے اور دل دونوں کے درمیان رہبر ہے۔ دل پاک ہو تو راہ آسان، دل میلا ہو تو راہ بند۔ قلب کی صفائی کے اعمال۔ دل کی طہارت کے جو طریقے ابن عربی نے بیان فرمائے: خلوص کے ساتھ ذکر، مسلسل توبہ، حلال روزی، رات کی تنہا عبادت، صالحین کی صحبت، نفس کا محاسبہ، غصے اور شہوت پر قابو فرماتے ہیں۔ دل کی صفائی عبادت کے بغیر نہیں ہوتی اور عبادت اخلاص کے بغیر نہیں ہوتی۔ روح کو زندہ کرنے والا ذکر۔ روح اس وقت بیدار ہوتی ہے جب انسان خاموش ہو جائے، نفس پگھل جائے، دل رو پڑے اور زبان صرف اللہ کا نام لے۔ ابن عربی فرماتے ہیں ذکر روح کی غذا ہے، اس کے بغیر روح کمزور ہو جاتی ہے۔ روحانی زندگی کی علامات: کہ چیزوں کا حقیقتی مقام سمجھ میں آنا، غصہ کم ہو جانا، دوسرے لوگوں کو معاف کرنا، چہرے پر سکون اتر آنا۔ حقیقت انسان، اختیار اور اتجاہ۔ ابن عربی فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کا مالک نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے لیکن وہی جو اسے عطا ہوا ہے۔ روح آزاد ہے مگر اسی حد تک جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ معرفت کا دروازہ۔ ابن عربی فرماتے ہیں معرفت تب آتی ہے جب بندہ اپنی ناسمجھی کو تسلیم کر لے، یعنی علم بولنے پر آمادہ کرتا ہے، معرفت خاموش کر دیتی ہے۔ معرفت کی پہلی نشانی سب کی بھلائی چاہنا، کسی سے نفرت نہ رکھنا، غم اللہ کو دے دینا اور خوشی دوسروں میں بانٹ دینا۔ روحانی پیغام۔ باب شعر کا خلاصہ ابن عربی اختتام پر فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو سمجھے، اپنے دل کو پاک کرے، اپنی روح کو زندہ رکھے اور اپنے سر کی حفاظت کرے، وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک جملے میں، جس نے اپنے اندر کا سفر مکمل کر لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ دعا: یا اللہ ہمارا نفس پاک کر دے، ہمارا دل روشن کر دے، ہمارا قلب نور سے بھر دے، ہمارا سر اپنی امانت میں رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو حق کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ باب ہفتہ یہاں عمل ہوا۔